بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض زمین میں الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر ہے رزق اس کا، یعنی کوئی بھی جاندار ایسا نہیں زمین کے اوپر جس کا رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور جانتا ہے ٹھکانہ اس کا، یعنی ہر جاندار کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے کہاں پہ اس نے ٹھہرنا ہے، کہاں پہ اس نے رزق لینا ہے، کہاں پہ وقت گزارنا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور آخری مقام اس کا، یعنی کہاں پہ اس نے سپرد ہونا ہے، کہاں پہ اس نے مرنا ہے، اس کا وقت اجل کہاں پہ آنا ہے، یہ بھی رب العزت جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز کے بارے میں کتاب مبین میں صاف صاف ہے، یعنی سب کچھ صاف صاف کتاب میں بیان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا عرش اس کا پانی پر۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا۔ یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، نور محمدی کو، پھر اس کے بعد عرش کو پیدا فرمایا، اور عرش جو ہے وہ رب العزت نے جب اس پہ تجلی فرمائی تو عرش اعظم کو پسینہ آیا، اور اس پسینہ سے جو پانی کے قطرے جو ہے جو نازل ہوئے، جو ظاہر ہوئے، رب العزت نے ان پانی کے قطروں پہ تجلی فرمائی جس سے پانی ہی پانی ہو گیا۔ بعض نے یہ لکھا کہ ایک رب العزت نے ایک موتی سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس موتی پر تجلی فرمائی تو جس سے پانی ظاہر ہو گیا، اور روئے زمین پر ہر جگہ پہ پھر پانی ہی پانی تھا، اور پانی کے اوپر جو ہے وہ عرش تھا، اور پانی جو ہے یہ ہوا کے اوپر تھا۔ ہوا حالانکہ نظر نہیں آتی ہے لیکن ہوا کے اوپر پانی تھا، پانی کے اوپر عرش تھا، اور اس پانی پہ پھر اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی جس سے جو ہے وہ اس میں غبار پیدا ہوا، اس غبار سے دھواں اٹھا، اس دھوئیں سے اللہ رب العزت نے آسمان بنائے، اور جاگ پیدا ہوئی، اس غبار میں جاگ پیدا ہوئی، دھوئیں سے اللہ نے آسمان پیدا فرمائے، اور جاگ سے رب العزت نے زمین پیدا فرمائی۔ یہ ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی اس کا عرش پانی پہ تھا، پانی پر تھا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر تم کہو، اِنَّكُمْ، بے شک تم،
مبعوثون اٹھائے ہوئے ہو، من بعد الموت بعد موت کے، یعنی مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے، اس کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان ھذا الا سحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے، یہ ہے مگر کھلا جادو۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، یعنی وہ کافر جو ہیں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ یہی انسان زندہ کیا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، یہ ناممکن ہے۔ کافر اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ وہ رب جو جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اس کو پیدا فرما سکتا ہے، تو یہ تو پھر پورے کا پورا انسان، قرآن مجید سے یہ ظاہر ہے، ثابت ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس میں روح جو ہے وہ واپس لوٹائی جائے گی۔ تو چاہے انسان کا وجود باقی رہا ہو یا نہ رہا ہو، رب العزت کے لیے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ پہلے کون سا انسان تھا یہ جسم کے ساتھ، تو اگر اللہ رب العزت اس کی تخلیق فرما سکتا ہے تو اب تو اس کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں ہے کہ ایک انسان بحیثیت انسان زندگی گزار کے تو دنیا سے گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو سا لگتا ہے کہ انسان مر گیا اور اس کے بعد دوبارہ روح اس میں آ گئی، کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور البتہ اگر دیر کریں ہم عنہم العذاب، ان پر ان سے عذاب کو، الی امۃ معدودہ، یہ گنتی کی مدت تک، یہ یعنی اگر ہم ان سے عذاب میں تاخیر کر دیں، عذاب میں کچھ تاخیر کر دیں، تو پھر لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، کہیں گے کہ کس نے روکا اس عذاب کو، کہ عذاب آنا ہے تو پھر ٹھیک ہے آ جائے جی، اس عذاب کو کس نے روکا ہے؟ لیکن جب عذاب آ جانا ہے تو پھر تو ہر چیز ختم ہو جانی ہے نا، فنا ہو جانی ہے۔ یہ جب جن جن قوموں پر عذاب آیا تو ان کو بعد میں پھر کون سا مہلت ملی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہے کہ شاید بندے دے پتر بن جان۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا، خبردار جس دن آئے گا ان کو، یعنی ان پر عذاب آئے گا نا، لیس مصروفا، نہیں پھیرا جائے گا، عنہم ان سے، پھر عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، عذاب جو ہے وہ اس کی سمت تبدیل نہیں کی جا سکتی، وہ بس آئے گا تو پھر آئے گا۔ وحاق بہم، گھیرے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہ تھے اس کا مذاق اڑاتے۔ جی جب آ جانا ہے نا تو پھر آ جانا ہے، تو وہ پھر اس نے عذاب نے ان کو گھیر لینا ہے، اس عذاب نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ جی کوئی عذاب حساب نہیں آئے گا یہ وہ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ اگر چکھایا ہم نے انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، یعنی رحمت کا مزہ چکھایا، ثم نزعناها منہ،
پھر چھین لیا ہم نے اس سے، یعنی اپنی رحمت جو ہے وہ ان کو دے کر رحمت کا مزہ چکھا کے پھر اس سے وہ جو ہے نا وہ چھین لیا۔ تو جب چھین لیا ہے تو پھر انہ لیئوس کفور، بے شک وہ البتہ مایوس ہے، ناشکرا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے نا، مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر اس پر خوشحالی آئے تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر تنگ دستی اس پہ طاری ہو جائے تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوشحالی بھی تو پہلے تھی نا، اب اگر تنگ دستی آئی ہے تو پہلے خوشحالی بھی تو اللہ نے دی ہے نا، تو کیا ہوا اب تنگ دستی آ گئی ہے تو اس کے بعد پھر خوشحالی اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ لیکن وہ کافر جو ہے، یہ کافر کی نشانی بتائی جا رہی ہے، انہ لیئوس کفور، یہ کافر کی نشانی ہے کہ جب اس پر جو ہے ہم کوئی آسائشیں دیتے ہیں، کوئی فرحت اس کو عطا کرتے ہیں، کچھ سکون اس کو دیتے ہیں، رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پھر اس کو چھین لیتے ہیں تو پھر وہ ناشکری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہ لیئوس کفور، ناشکری کا مظاہرہ، یہ نہیں سوچتا کہ پہلے خوشحالی بھی تو تھی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرًّا مَسَّتْهُ، اور البتہ اگر چکھائیں ہم اس کو نعماؤ اپنی نعمتیں چکھائیں، بعد ضراء بعد مستہ، بعد ضراء مستہ، بعد پہنچنے مصیبت کے، یعنی مصیبت کے بعد پھر جب ہم اس کو نعمت عطا کریں تو اسے سکون عطا کریں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہے گا کہ چلی گئیں، دور ہو گئیں سیئات برائیاں، عنی مجھ سے۔ جی، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ جب اللہ رب العزت کسی مصیبت کے بعد اس کو جو ہے وہ آسائشیں عطا فرماتا ہے تو پھر مومن تو شکر بجا لاتا ہے، لیکن کافر جو ہوتا ہے وہ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہی کمال ہے، جی بس یہ مصیبتیں تھیں مجھ پر بس دور ہو گئی ہیں، دفع ہو گئی ہیں، جی تو اب جو سکون ملا ہے یا جو آسائشیں مجھے ملی ہیں، جو نعمتیں مجھے ملی ہیں، یہ میرا اپنا ہی اعزاز ہے اور کسی کا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ انہ لفرح فخور، بے شک وہ البتہ اترانے والا، فخر کرنے والا ہے، یعنی اس بات پہ اس کو فخر ہوتا ہے کہ اس میں میرا ہی کمال ہے اور کسی کا کچھ نہیں ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں کہ واسطے ان کے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ یعنی ان مصائب و آلام پر صبر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا اجر رکھا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پس شاید تم تارکن چھوڑنے والے ہو، بعد ما یوحیٰ الیک، بعد اس کو جو وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف، وضائقم بہ صدرک، اور تنگ ہونے والا ہے اس سے تمہارا سینہ، ان یقولوا، یہ کہ کہتے ہیں وہ، یعنی کفار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ،
کہ کیوں نہ اتارا گیا یا کیوں نہ نازل کیا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک یا آئے اس کے ساتھ اس کے کوئی فرشتہ. یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں، یہ مشرکین مکہ، یہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر آپ ایذا دیں، ان کو اس قدر ایذا دیں کہ یہ آخر یہ اپنا دین جو ہے نا یہ چھوڑ دیں. یا کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں اس میں ہمارے بتوں کی بڑی جو ہے نا وہ برائیاں کی گئی ہیں بتوں کی، تو لہذا یہ والی آیتیں جو ہیں نا یہ بتوں والی یہ اس میں سے نکال دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. یا کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا جس پر ہمارے بتوں کی برائیاں ہیں یہ قرآن ہی ہم نہیں مانتے جی، لہذا آپ یا کوئی اور قرآن لے آئیں جس پر ہمارے بتوں کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی ایسی نازیبہ بات جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے جی، وہ یہ کہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ ان کے کہنے پہ آپ یہ وہ قرآن جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نبی کی یہ شان بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے نا جی، تو معصوم جو ہوتا ہے وہ یہ خطا تو کبھی کر ہی نہیں سکتا نا کہ قرآن پاک میں سے کوئی آیت جو ہے وہ ادھر ادھر کر دے، نکال دے کافروں کو خوش کرنے کے لیے جی. جو اللہ رب العزت نے کلام نازل فرما دیا ہے وہ حرف بحرف آج تک اور قیامت تک جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا. انما انت نذیر، سوائے اس کے نہیں کہ تم ڈر سنانے والے ہو، نذیر. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے. ام یقولون افطرا، یا کہتے ہیں وہ افطرا گھڑ لیا ہے اس نے. قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تم فرماؤ بس لے آؤ 10 صورتیں مثل ہی، اس کی مثل. یہاں پہ 10 صورتوں کا ذکر ہے لیکن دوسرے مقام پہ جو ہے ایک صورت کا ذکر ہے. ایک ہی صورت لے آؤ اس کی مثل. 10 صورتیں تو دور کی بات ہے نا، یعنی ایک ہی صورت جو ہے وہ لے آؤ اس کی مثل. مفتریات، یہاں پہ تو 10 ہے، مفتریات بنائی ہوئی. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور بلا لو جو طاقت رکھتے ہیں تم میں سے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ انہوں نے قرآن پاک خود ہی گڑھا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. خود ہی آیت گھڑتے ہیں اور سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ گھڑا ہے، خود قرآن پاک تیار کیا ہے، تو پھر تم اس کی جیسی 10 صورتیں لے آؤ یا ایک ہی صورت لے آؤ اس قرآن پاک جیسی. پورا قرآن پاک بنانا جو ہے یہ تو درکنار ہے. 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا ایک ہی صورت لے آؤ. یہ اگر انسان اس کو بنا سکتا ہے، گھڑ سکتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اگر گھڑا ہے تو پھر کوئی بھی انسان گھڑ سکتا ہے نا جی. لیکن یہاں تک چیلنج کیا گیا کہ کوئی انسان اس کو کیا گھڑے گا، تم اپنے طاقتور لوگ جتنے بھی ہیں ان کو بھی بلا لو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جی جن پر تمہیں مان ہے، فخر ہے، اور جو بڑے فصیح و بلیغ جو ہے نا وہ کلام کرنے والے ہیں ان کو بھی بلا لو. بے شک
بڑے بڑے قسم کے جو ہے نا وہ شاعر قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی بلا لو۔ تو جتنوں کو بھی تم لے آؤ گے، بلا لو گے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے مقابلے کے لیے، تو کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر اس بات میں تم سچے ہو کہ یہ کلام یہ گڑھا ہوا ہے، تو پھر اس چیلنج کو قبول کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پس اگر نہ جواب دیں وہ کافر، لَكُمْ واسطے تمہارے، یعنی تمہاری بات کا وہ جواب نہ دیں، اور یقیناً ان کے پاس جواب تو ہے کوئی نہیں ہے، وہ نہ صورت لا سکتے ہیں، نہ بنا سکتے ہیں، نہ گڑھ سکتے ہیں، پس اگر وہ نہ جواب دے تمہارا، فَاعْلَمُوا پس جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ سوائے اس کے نہیں کہ نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم کے ساتھ۔ اس علم سے مراد یعنی حکم، اللہ کے حکم کے ساتھ، یہ علم بھی مراد لیا جائے، یعنی اللہ کے جو اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم کے ساتھ یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے علم کا کے برابر کسی کا علم تو ہو نہیں سکتا۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، یعنی وہی سچا معبود ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا تم ماننے والے ہو، یعنی گردن رکھنے والے ہو، اس بات کو مانتے ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو ہو یرید چاہتا، جو یہ چاہتا ہو حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی چاہتا ہو، ٹھیک ہے، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت جو ہے یہ چاہتا ہو، دنیا کی آرائشیں، دنیا کی آسائشیں یہ چاہتا ہو، نوفی الیہم، پورا دیں گے، الیہم اس کی طرف، اعمالہم، عمل ان کا، یعنی اس کا پھل جو ہے، جو صرف دنیا چاہتا ہو، دنیا کی زندگی چاہتا ہو، اس کی آسائشیں چاہتا ہو، تو فرمایا کہ ہم اس کو دنیا کی زندگی کی آسائشیں دے دیں گے۔ فیہا وہم فیہا، کہ فیہا یعنی اس دنیا میں، وہم فیہا، اور وہ اس میں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، کو دیں گے پھل، پورا پھل اس کا دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اچھا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس میں نہیں کمی کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے جو وہ مانگتے ہیں ہم ان کو دے دیں گے، اس میں سے کمی ہرگز نہیں کریں گے۔ لیکن ایسوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے ان کی، اور دنیا کی آسائشیں ہی ہیں ان کے لیے، بس تو مار لیں جو موجیں مارنی ہیں انہوں نے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں نہیں ہے واسطے ان کے آخرت میں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، الا النار، مگر آگ، ٹھیک ہے، ان کے لیے آخرت میں صرف آگ ہی آگ ہے، اور کوئی جو ہے وہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور برباد ہو گیا وہ جو کیا انہوں نے، یا جو کمایا انہوں نے، فیہا اس میں، وَبَاطِلٌ، اور مٹ گئے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اکارت ہو گئے اور
مٹ گئے وہ جو عمل کرتے تھے، یعنی وہ عمل ان کے جو ہے نا وہ بھی مٹا دیے گئے، ان کا کوئی بھی عمل وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ جو علی بینۃ من ربہ، اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ ہو، گواہ آئے، وَيَتْلُوهُ، اور آئے اس کی طرف، شاہد گواہ، منہ اس کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، اماماً امام، ورحمہ اور رحمت، یعنی یہ جو کفار ہیں، یعنی مشرکین مکہ ہیں یا یہود ہیں، یہ یہود کہا کرتے تھے نا کہ یہ مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی دلیل آنی چاہیے یا فرشتہ آنا چاہیے۔ فرمایا کہ کوئی دلیل بن کے انسان اگر آ بھی جائے، انہوں نے پھر بھی انکار ہی کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کتاب ہم نے دی تھی نا، اور وہ کتاب بھی امام تھی، پیشوا تھی اور رحمت تھی، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر۔ جی، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، تو ہے نا، یہ تو ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو روشن دلیل بن کر آئے اور گواہ بن کے آئے رب العزت کی طرف سے، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی یہ مثال کے طور پہ بیچ میں ذکر کیا گیا، تو جو ان کو مانے، ان کو تسلیم کرے، تو فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو انکار کرے اس کا، من الاحزاب، تو جماعتوں سے، من الاحزاب جماعتوں سے جو اس کا انکار کرے، فالنار موعد، پس آگ ٹھکانہ ہے اس کا، فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے، مریۃ منہ، اس میں سے جو شک کرنے والوں میں سے ہیں۔ انہ الحق من ربک، بے شک حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان رکھتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یعرضون علی ربہم، جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کہیں گے گواہ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا، یہی ہیں وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے اپنے رب کو۔ جی، تو گواہ جو ہیں وہ یہ پھر کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ بروز قیامت جو ہیں وہ اللہ رب العزت گواہوں کو پیش کرے گا نا، جنہوں نے ان کو تبلیغیں کی اور ان کو راہ راست کی جو ہے وہ تاکید کی، لیکن وہ بھٹکے رہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور گواہ لائے گا اور کہے گا کہ کیا تم نے یہ دین کا پیغام ان تک نہ پہنچایا؟ وہ کہیں گے کہ جی پہنچایا ہے، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، یہ لوگ منکر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس کا ٹیڑھا، یعنی اس میں کجی جو ہے وہ چاہتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ راہ راست پہ رہیں، صراط مستقیم پہ چلتے رہیں، وہ یہ نہیں چاہتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت میں، آخرت پر وہ کافر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، جی آخرت کے وہ منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں لم یکونوا، نہیں ہیں، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب سے عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ اللہ کو عذاب سے دنیا میں زمین کے اوپر عاجز نہیں کر سکتے۔ جب اللہ رب العزت عذاب دینے پہ آئے تو پھر اس نے عذاب دینا ہی دینا ہے۔ یضاعف لهم العذاب، دگنا ہوگا واسطے ان کے عذاب، ما كانوا يستطيعون السمع، یعنی دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، ما كانوا يستطيعون السمع، نہیں ہیں وہ طاقت رکھتے سننے کی، وما كانوا يبصرون، اور نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ انہیں سننے کی طاقت ہے اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ گھاٹے میں ہیں، انفسهم، گھاٹے میں رکھا انہوں نے اپنی جانوں کو، وضل عنہم، اور گمراہ ہو گئے، گمراہ ہوئیں ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جو گڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اللہ رب العزت پر جھوٹ افترا باندھتے تھے، جھوٹ گڑھتے تھے، وہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یقیناً کہ بے شک وہ ہی آخرت میں نقصان والے ہیں۔ خبردار، لا جارمہ، لا جارمہ کا پورا معنی جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ بنتا یقیناً، یقیناً بے شک وہ آخرت میں خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ
جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور جھک گئے اپنے رب کی طرف، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال دو فریقوں کی، دو گروہوں کی، جیسے اندھے اور بہرے، دو فریقوں کی مثال جیسے کہ اندھے اور بہرے، اور دیکھنے والے اور سننے والے۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جو اندھے اور بہرے ہیں، دوسرا گروہ وہ ہے جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں۔ حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں مثال میں؟ جی، ایک گروہ وہ ہے جو اندھا ہے، بہرا ہے، دوسرا گروہ جو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ افلا تذکرون، کیا پس نئی نصیحت لیتے؟ گویا وہ کافر جو ہیں وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور مومن لوگ جو ہیں وہ آنکھ والے اور سننے والے ہیں۔ وہ دین کی بات سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں۔ آنکھوں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں دینی معاملات والی، یہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو فرمایا کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں کھلا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کا یہ لقب تھا نوح، ان کا یہ اصل نام نہیں تھا۔ نوح کہتے ہیں نوحہ کرنا، نوحہ کرنے سے نوح بنا ہے نا، نوحہ کہتے ہیں گریہ زاری کرنے والے کو۔ جی، تو یہ اسی بہت زیادہ حضرت نوح علیہ السلام گریہ زاری کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کا یہ لقب مشہور ہوا نوح، اور اسی نام سے ہی آپ کی پہچان ہوئی نوح، اور یہی نام آپ کا مشہور ہو گیا نوح، وگرنہ آپ کا اصل نام جو ہے یہ یشکر، آپ کا اصل نام یہ ہے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں مختلف، وہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا آپ کو، مختلف آراء ہیں، مختلف روایات ہیں آپ کی عمر کے حوالے سے۔ بعض نے کہا 950 سال ہی آپ کی عمر ہے، بعض نے کہا کہ 1000 سال ہے، 950 سال تبلیغ کی مدت ہے، تو 40 سال یا 50 سال کی عمر میں اگر نبوت ملی ہے تو 1000 سال بنتی ہے، یا 990 سال بنتی ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کی جو ہے نا، بعض نے یہ بھی لکھا کہ 480 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے۔ جی، اس اعتبار سے آپ کی عمر جو ہے وہ 1400 سال بنتی ہے۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، کل عمر 1050 سال ہوئی ہے، 1050 سال، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، اور پھر طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے بعد 60 سال
آپ نے جو ہے آپ زندہ رہے، اس کے بعد آپ نے وفات پائی ہے، تو گویا 1050 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آپ کی رہائش جو ہے یہ دمشق میں آپ کی رہائش تھی، اور اس کے قریبی گاؤں، دمشق کے قریبی گاؤں میں جو ہے نا کوفہ میں آپ کا مزار ہے، اور اس بستی کا نام اس وقت کوفہ نہیں تھا، اس وقت اس کا نام کرک تھا، اور اسی جگہ سے سب سے پہلے جب طوفان نوح آیا نا تو وہاں سے ہی تندور تھا، وہاں پہ لوگ وہاں پہ روٹیاں لگوایا کرتے تھے، قرب و جوار والے جتنے بھی تھے وہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا لوگوں کا، اور سب سے پہلے پانی جو ہے نا وہ تندور کے اندر سے نکلا ہے، نیچے سے آگ جل رہی تھی، نیچے سے پانی نمودار ہوا، اور اس نے آگ کو بجھایا، اور نیچے سے جو ہے نا تندور کے اندر سے پانی جو ہے نا نکلا ہے، طوفان نوح جب آیا ہے۔ اور وہ وہیں پہ تھا جہاں پہ آپ کا مزار ہے نا کرک میں، یعنی کوفہ میں، وہیں پہ وہ تندور تھا جہاں پہ آپ کا مزار ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، انی اخاف علیکم، بے شک میں خوف کرتا ہوں یا ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کے دن سے، دردناک عذاب کے دن سے میں ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ پر ایمان نہ لاؤ تو تم پر عذاب، دردناک قسم کا عذاب آ جائے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، پس کہا سرداروں نے، مالاؤ سرداروں نے، الذین کفروا ان لوگوں کے سرداروں نے جو کافر ہوئے، من قومی ان کی قوم میں سے، ما نراکا کہ نہیں دیکھتے ہم تجھ کو، نراکا نہیں دیکھتے ہم تجھ کو، الا بشرا مگر بشر، جی وہی بات انہوں نے کی ہے کافروں نے، ٹھیک ہے، اپنے نبی کے بارے میں، اور یہی بات آج کل ایک پارٹی ہے وہ بھی یہی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ وہ جی وہ تو صرف بشر ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، جی یعنی یہ کافروں والی زبان ہے جو یہ بولتے ہیں۔ تو کافروں نے بھی کیا کہا کہ نہیں ہم دیکھتے تجھے الا بشرا مگر بشر، بشرا مثلنا ہمارے جیسے بشر، مثل ہمارے، ٹھیک ہے، وما نراک اتبعک اور نہیں دیکھتے ہم تجھ کو کہ اتباع کی کسی نے تیری، یعنی کسی نے تجھ پر ایمان بھی قبول نہیں کیا، کسی نے تیری پیروی بھی نہیں کی، ہم نے آج تک دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ سردار جو تھے نا اس قوم کے، کافروں کے جو سردار تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ایسے ہی تم ہو، تم میں ہم میں فرق کیا ہے؟ یعنی انہوں نے سمجھا کہ جیسے کوئی نبی کوئی اور ہی مخلوق ہونی چاہیے تھی، جی پھر انہوں نے کہا کہ آپ آج تک جو ہے وہ کسی کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، مگر ان لوگوں نے، ہم وہ جو اراذلنا جو ہمارے کمینے ہیں، بادی الرأی یعنی سرسری نظر سے، وہ کہتے ہیں نا بادی النظر، بادی النظر ہم نے یہ دیکھا، سرسری نظر سے ہم نے دیکھا، جی یعنی وہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے ہم نے کسی بڑے کو نہیں دیکھا،
کسی سردار کو، کسی امیر کبیر کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن سوائے ان کے اراذلنا، یہ کمینے قسم کے لوگ ہیں یا ماڑے قسم کے لوگ ہیں، وہ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور نہیں دیکھتے ہم واسطے تمہارے علینا اپنے اوپر من فضلی کوئی فضیلت، یعنی تمہاری جو ہے نا وہ ہم پر کسی اعتبار سے کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی، جس اعتبار سے ہم مان لیں کہ تم جو ہے نا وہ نبی ہو، تم ہم سے بڑے ہو، یہ وہ کوئی ایسی بات، یعنی نہ تم امیر کبیر ہو، نہ جو ہے وہ تمہیں کوئی تمہارا کوئی خاندان بہت عرفہ والا ہے، جی کوئی ایسی ویسی بات، کوئی فضیلت والی بات نظر نہیں آتی۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ گمان کرتے ہیں ہم تم کو جھوٹا، یعنی یہاں تک انہوں نے پھر بکواس کر دی، کہا کہ ہم تو تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ قال یا قوم ارائیتم، فرمایا اے میری قوم، یا قومی، یعنی انہوں نے اس قدر بیہودہ کلام جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا، لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی جو کلام فرما رہے ہیں اس میں کتنا پیار ہے، جی انہوں نے پھر بھی اس کو اپنی قوم ہی کہا ہے، اے میری قوم، ارائیتم، مجھے رائے دو، جی مجھے بتاؤ تم، ان کنت علی بینات من ربی، اگر ہوں میں دلیل، روشن دلیل ہوں اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتاً، اور دے مجھ کو رحمت، من عندی، اپنی طرف سے یا اپنے پاس سے، جی فعمیت علیکم، تو نابینائی ڈالی گئی، جی فعمی، تو تم اندھے رہے ہو، علیکم، تم پر، یہ اس کا کیا مطلب، اگر کوئی کھلی دلیل جو ہے وہ میں کھلی دلیل ہوں یا مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے تو اس سے تم اندھے رہے ہو، ہاں جی وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، حالانکہ انلزمکموہا، کیا ہم لازم کر دیں گے اس کو، وانتم لہا کارہون، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ ہے کہ تم دل کی گہرائیوں سے سوچو اور مجھے اس بارے میں بتاؤ کہ اگر اپنے رب کی طرف سے عظیم ایمانی روشنی کے ساتھ ہوں، جس سے مجھ کو پتہ لگ گیا ہو کہ تمہاری بدکاری بدعمالی کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یقیناً اللہ نے مجھ کو نبوت عطا کی ہو، کیونکہ عطائے نبوت کا معیار وہ نہیں جو تم نے سمجھا کہ فرشتہ ہو، رئیس زادہ ہو، سردار ہو، جی جو پیچھے انہوں نے کلام کیا تھا، ظالم جابر قسم کا حاکم ہو، پھر وہ نبوت تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہو، تاکہ یہ ہے جو انہوں نے یہ پیچھے فعمیت علیکم جو فرمایا گیا نا
یعنی ایسی نبوت جو ہے یہ پھر تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہو، تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تم اس سے اندھے ہو گئے ہو، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز تم کو دکھائی جائے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم پر کوئی ظاہر ظہور پیغام جو ہے نا وہ تم تک پہنچا دے، کوئی فرشتہ آ کے تمہیں بتا دے، کوئی چٹھی تمہارے جو ہے نا پاس آ جائے اللہ کی طرف سے کہ یہ نبی ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ غائب پر مبنی ہوتی ہیں، اور انہی پر ایمان لانا جو ہے نا وہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غیب ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ ایسے بدبخت تھے کہ نبی سامنے ہونے کے باوجود، نبی ان کو تبلیغ بھی کر رہا ہے، انہیں سب کچھ بتا بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسے بدبخت تھے کہ نبی کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان انہوں نے قبول نہ کیا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، ٹھیک ہے، اور اے میری قوم نہیں میں مانگتا تم سے علیہ اس پر مالا، کوئی مال و دولت جو ہے یہ میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ یعنی تم یہ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ یہ جو تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا کوئی ضرور کوئی مطلب ہوگا، یہ ضرور کسی مطلب کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ تم یہ خیال کرو کہ مجھے کوئی مال و متاع چاہیے اس وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ فرمایا لا اسألکم علیہ مالا، مجھے مال بھی نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، بے شک میرا اجر جو ہے مگر اللہ پر ہے، اللہ ہی مجھے اس کا اجر دے گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں بطارد الذین آمنوا ہٹانے والوں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ مطالبہ تھا نا کہ جو تمہارے ساتھ یہ ذلیل قسم کے بندے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، ان کو اپنے ساتھ سے ہٹا دو۔ یہ یا تو تمہارے ساتھ کوئی امیر کمیر بندے ہوں نا، بڑے بڑے قسم کے لوگ جو ہیں نا وہ تمہارے ساتھ ہوں پھر بھی ہے، تو یہ جو ہے نا ان کو جو مطلب بقول ان کے کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو تم نے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ تمہارے اس مطالبے کی وجہ سے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہٹا دو، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو ایمان قبول کیا ہے نا، اور تم ہو کہ تم نے ایمان قبول کیا نہیں ہے، تو تمہاری وجہ سے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جو میرے ساتھ رہتے ہیں ان کو میں اپنی طرف سے اپنے ساتھ سے میں جدا کیسے کر سکتا ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ مومن جو ہیں ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن دیکھتا ہوں میں تم کو قوماً تجہلون، قوم کہ جاہل ہو تم، یعنی تم لوگ تم قوم جو ہے نا یہ جاہل ہو، تمہیں کیا خبر کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا مقام کیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي، اور اے میری قوم جو مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ سے، ان تردتم، یہ کہ اگر چھوڑا میں نے ان کو، یہ افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ یعنی اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو چھوڑ کے تم لوگ میری مدد کرو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ان کو میں چھوڑ سکتا، افلا تذکرون، تمہیں نصیحت نہیں ہوتی اس بات کی۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہیں کہتا میں لکم کہ تم کے واسطے تمہارے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ، خزانے ہیں اللہ کے،
یہ یعنی تم یہ کہو کہ میں تمہیں لالچ دوں کہ ہم ایمان قبول کر لیں کہ تو پھر تم ہمیں کیا دو گے، کو خزانے شزانے ہمیں دو تو پھر ٹھیک ہے ہم ایمان قبول کر لیں۔ فرمایا کہ یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی کبھی تصور نہ کرنا کہ تم کسی لالچ سے ایمان قبول کرو گے، نہیں، نہ میں کوئی خزانے تمہیں دے سکتا ہوں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے تزدری اعینکم کہ حقیر ہیں نظریں تمہاری، نگاہیں تمہاری، جی ولا تزدری اعینکم، ان لوگوں کو، نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کو جن کو ذلیل کہتی ہیں اعینکم، تمہاری آنکھیں، یعنی جو میرے ساتھ ہیں ان کو میں ایسا کچھ کہہ سکتا ہوں جن کو تم ذلیل کہتے ہو، لن یؤتیہم اللہ خیرا، ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ بھلائی، ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں البتہ تب تو ظالموں میں سے ہو جاؤں، اگر میں تمہارے مطالبات قبول کر لوں تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا یا نوح، بولے وہ سردار بولے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق جھگڑا کیا تم نے ہم سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام ان کو جو ہے نا وہ دے رہے تھے نا دلیلیں ان کو دے رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو قائل کر رہے تھے، تو لیکن وہ پھر آگے سے انہوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے، انہوں نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ہے مطلب ساڑنا لڑنا لگے ہے۔ قالوا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تم نے جھگڑا کیا ہم سے، فاکثرت جدالنا، جی پس زیادہ کیا تم نے جھگڑا، جی یعنی صرف جھگڑا نہ کیا، بہت زیادہ جھگڑا کیا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لے آ تو ہمارے پاس جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے ہم سے، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی ماننے والے تو وہ تھے نہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ مطلب پہلے انہوں نے کہا کہ تو جھگڑا کرتا ہے ہم سے، پھر اس نے کہا کہ جی اگر جو ہے نا پھر ٹھیک ہے، انج دے انج ہی صحیح، لے آؤ پھر عذاب جس کا تو ہمیں ڈراتا ہے، جس کے بارے میں تم ہمیں ڈراتا ہے اور ہمیں کہا کرتا ہے، وہ عذاب جو ہے نا وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر کیا ہوا، رکوع تک چلے گا نا، قال انما یاتیکم بہ اللہ، فرمایا فقط لائے گا تم پر اس کو اللہ، یعنی میں نہیں عذاب لے کے آؤں گا، یہ نہ میں نے عذاب لانا ہے، میرا کام تبلیغ کرنا تھا، وہ میں نے تبلیغ کی ہے، اب عذاب جو ہے یہ اللہ لے کے آئے گا، انشاء، اگر چاہا، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو عذاب سے، کہ اللہ جو ہے نا وہ اپنا عذاب ٹال دے تم سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ولا ينفعكم نصحی، اور نہ نفع دے گی تم کو نصحی، میری نصیحت، ان اردت، اگر ارادہ کروں میں، انصح لکم، یہ کہ نصیحت کروں میں تم کو، ان کان اللہ، اگر ہو اللہ،
یرید ارادہ کرتا ان یغویکم یہ کہ گمراہ کرے تم کو، یعنی میری نصیحت جو ہے یہ تمہیں کوئی کام کوئی نفع نہیں دے گی، اور اگر میں تمہیں نصیحت کروں بھی اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو پھر کوئی نصیحت کام تمہارے نہیں آنے والی۔ ہوا ربکم وہ تمہارا بھی رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطرا یا کہتے ہیں وہ کہ گاڑ لیا ہے اس کو، یعنی یہ قرآن پاک کے بارے میں بھی یہ قرآن پاک کو گاڑ لیا ہے۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ تم فرماؤ اگر بنایا ہے میں نے اس کو فَعَلَيَّ إِجْرَامِي تو مجھ پر ہے گناہ اس کا، یا اس کا اجر جو ہے وہ مجھ پر ہے۔ اگر میں نے گڑھا ہے تو اس کا ازالہ جو ہے وہ میں ہی بھگتوں گا نا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو، یعنی جو تم یہ الزام مجھ پہ لگاتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ یہ جو ہے نہ یہ میں نے گڑھا ہے نہ میرا یہ کلام ہے، یہ رب العزت کا کلام ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔